السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بخیر ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا درس نمبر 5 ہے، الدرس الخامس، اور بہت آسان درس ہے، بہت ہی مختصر سا درس ہے۔ درس کا نام کیا ہے؟ درس کا نام ہے جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو جملے سے دماغ میں آتا ہے کہ جملہ کیا ہے؟ ما هو الجملہ؟ جملہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ خبریہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ تو اسم سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو جملہ اسم سے شروع ہوگا اسے جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے، اور جو جملہ فعل سے شروع ہوگا اسے جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے۔ اب یہ ہے کیا چیز؟ اس کے اندر ہوگا کیا؟ ہمارے پاس پی ڈی ایف فائل تیار ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کس کہتے ہیں؟ الجملۃ اسمیۃ، الجملۃ الاسمیۃ ہی الجملۃ التي تبدأ بالاسم، نحو الطالب مجتہدۃ۔ اب آ جاتے ہیں اردو کی مثال پر۔ جملہ اسمیہ، اسم سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو جملہ اسم سے شروع ہوگا اسے جملہ اسمیہ کہیں گے، جیسے اس کے اندر کوئی فعل نہ ہو، کوئی کام نہ ہو۔ کام سے مراد کھانا کھا رہا ہوں، یعنی کہ کوئی ورب نہ ہو۔ طیب، کھانا کھا رہا ہوں، سو رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، ایسے جملے نہیں ہوں گے، اسم کے جملے ہوں گے۔ جیسے ابو کھڑے ہیں، ٹھیک، شروع کس سے ہو رہا ہے؟ ناؤن سے، اسم سے شروع ہو رہا ہے، صحیح۔ زید گھر میں ہے، ہر جملہ جو شروع ہو رہا ہے وہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ اب جملہ اسمیہ دو اجزاء سے مرکب ہوتا ہے۔ مرکب، جڑا ہوا۔ ہم قاعدے میں پڑھتے ہیں نا، مفردات اور مرکبات۔ مفردات الف با تا ثا، اور مرکبات لام الف لا، ایسے پڑھتے ہیں نا، میم الف ما، یعنی کہ دو چیزوں کو جوڑنے سے۔ تو جملہ اسمیہ بھی دو اجزاء سے مرکب ہوتا ہے۔ نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 خبر۔ اب یہ مبتدا اور خبر کہاں سے آ گئی؟ یہ کیا چیزیں؟ تو جملہ اسمیہ میں جو دو لفظ کا جملہ ہوگا، جیسے الکتب مفیدۃ، الکتب مفیدۃ، تو الکتب جو ہے یہ مبتدا ہے اور مفیدۃ تو اس کی خبر ہے، ٹھیک۔ جملہ اسمیہ دو اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، مبتدا اور خبر۔ پہلے لفظ کو مبتدا کہیں گے، دوسرے لفظ کو خبر کہیں گے، یعنی کہ جو جملہ ہمارے پاس موجود ہوگا وہ ہمارے پاس پہلا لفظ، اس کو ہم مبتدا کہیں گے، اس کو ہم مبتدا کہیں گے، اور مفیدتن کو اس کو ہم خبر کہیں گے۔ اب ہم اس کو مبتدا و خبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے کھانا پکا لیا، کھانے میں کیا پکایا ہے؟ بریانی پکائی ہے۔ کھانے میں ڈیٹیل آ گئی نا بریانی کی۔ اچھا، بریانی کیسے پکائی ہے؟ اس میں کیا کیا ڈالا ہے؟ اس میں نے چاول ڈالے، گوشت ڈالا ہے، پیسی مرچیں ڈالی، ٹماٹر، پیاز، ہری مرچیں، وغیرہ سارے مسالے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پوری ترکیب ہم نے بتا دی بریانی کی۔ تو بالکل اسی طریقے سے عربی میں بھی ڈیٹیل ہے، جس طرح ہر چیز میں ڈیٹیل ہے کہ جملہ اسمیہ وہاں سے آ گیا مبتدا خبر میں۔ اب یہ مبتدا خبر کیا ہے؟ مبتدا خبر کے اندر بھی ڈیٹیل ہے، اور جب مبتدا خبر میں ڈیٹیل لیں گے تو ہمیں ان دونوں کے اندر کی بھی ترکیب ملیں گی، یعنی کہ جس طرح بریانی کی ریسیپی ترکیب ہوتی ہے، اسی طرح عربی میں بھی جملوں کی ترکیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
اردو میں بھی عربی میں بھی جملوں کی ترکیب ہوتی ہے کہ یہ کیا بن رہا ہے، یہ کیا بن رہا ہے. اعراب سکھائے تھے نا آپ کو، تو اعراب اب آپ کو میں بتاؤں گی کہ اعراب جاری کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ. تو یہاں یہ چیز اتنی یاد ہو گئی، جملہ اسمیہ دو اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، مبتدا اور خبر. جملہ اسمیہ دو اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، مبتدا اور خبر. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، معرفہ بتایا تھا، خاص چیز، کسی خاص چیز کی طرف دلالت کرنے والا اسم معرفہ ہوتا ہے، جیسے کسی کا نام، علم، جیسے ضمائر، جیسے اسم موصولہ. ابھی ہم نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بتا رہی ہوں میں آپ کو یاد دہانی کے لیے. ٹھیک، اس میں اشارہ، اور وہ اسم جس میں الف لام داخل ہو، جیسے کہ اس میں اور اس میں ہم نے الف لام داخل کیا ہوا ہے. تو مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. نکرہ سے مراد عام، یعنی کہ اس کو خاص نہیں بنایا جاتا نکرہ. ٹھیک ہے، خبر کو خاص نہیں بنایا جاتا. جیسے جملے میں نے آپ کو بتایا تھا زید قائم، زید کھڑا ہے. تو زید ایک خاص نام ہے، تو زید مبتدا ہے اور معرفہ ہے. کھڑا ہے، کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے. قائم نکرہ، تو خبر اس کی کیا آ گئی؟ نکرہ آ گئی. ٹھیک ہے، لیکن زید کا نام صرف زید کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس لیے زید مبتدا ہے اور معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے. اب مبتدا اور معرفہ کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ اب مرفوع سے کچھ دوستی ہو گئی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ پچھلے سبق میں ہم نے مرفوع پڑھ لیا تھا کہ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ جس اسم پر یا جس ورڈ پر کیا ہو؟ پیش ہو، ضمہ ہو، وہ حرف مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک، تو مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگا، یعنی کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع سے مراد اس پہ ہمیشہ پیش آئے گا، اس پہ ہمیشہ ضمہ آئے گا. پیش کہہ لیں، ضمہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی حالت جو ہے، یعنی کہ اس کو کس حالت میں؟ یہ مرفوع میں ہے، عربی کی حالت کو مرفوع کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ حالت مرفوع میں ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ضمہ ہے. اسم اگر مفرد ہو، اکیلا ہو، اور اس میں الف لام داخل ہو تو تنوین نہیں آتی، لیکن مرفوع ہوگا. صحیح، اسم اگر اکیلا ہو، آگے پیچھے کوئی عامل عمل نہ کر رہا ہو، یعنی کہ کوئی چیز اس کے اوپر اثر نہ کر رہی ہو، اور مفرد ہو، اکیلا ہو، اور خبر بن رہی ہو، تو اس پہ تنوین آ سکتی ہے اور اس میں الف لام بھی داخل نہ ہو. ٹھیک، تو یہاں پر مفرد کے اعراب داخل ہو رہے ہیں. کس کے اعراب داخل ہو رہے ہیں؟ مفرد کے اعراب داخل ہو رہے ہیں. مفرد کے اعراب یاد ہے؟ کل ہی پڑھے تھے. مفرد کے اعراب جو ہیں کیا تھے؟ مرفوع حالت میں ضمہ کے ساتھ، منصوب حالت میں فتحہ کے ساتھ، مجرور حالت میں کسرہ کے ساتھ. تو مفرد ہی ہے یہاں پر، یہ مفرد کا اعراب ہے کہ یہ حالت مرفوع میں ہے ضمہ کے ساتھ، حالت مرفوع میں ضمہ کے ساتھ. الحقائب حالت مرفوع میں ضمہ کے ساتھ، جدیدۃ حالت مرفوع میں ضمہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک بات یہ کلیئر ہو گئی کہ یہ مرفوع ہوگا، خبر بھی مرفوع ہوگی. مرفوع اور مرفوع آسان. اب اس کو معرفہ اور نکرہ کو دوبارہ سمجھتے ہیں. دو قاعدے ہیں جملہ اسمیہ کے. کیا قاعدے؟ مبتدا معرفہ ہوگا، یعنی کہ خاص نام ہوگا، یا تو زید لکھ دوں، فاطمہ لکھ دوں، عائشہ لکھ دوں، ٹھیک ہے، حفصہ لکھ دوں، سارہ لکھ دوں، عمر لکھ دوں، ابو بکر لکھ دوں اور الف لام نہیں داخل کرتی. ٹھیک ہے، یا انتا لکھ دوں، انتا ضمیر بھی معرفہ ہوتی ہے، انتا لکھ دوں، ہیا لکھ دوں، ہوا لکھ دوں، انتما لکھ دوں، انتنا لکھ دوں، کوئی بھی ضمیر لکھ دوں، انا لکھ دوں، نحنو لکھ دوں، کوئی بھی ضمیر لکھ دوں تو وہ بھی معرفہ ہوگی، اس میں الف لام داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن کتاب ایک عام کتاب تھی، اس کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام داخل کر دیا تو معرفہ ہو گئی، تو مبتدا معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے،
اور اب اس کی جو خبر ہے نکرا، یعنی کہ اس پہ الف لام داخل نہیں کریں گے. بس آسان سا قاعدہ سمجھ لیں، جس حرف کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوگا اور وہ کسی خاص چیز کا نام بھی نہیں ہوگا تو وہ نکرا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی مبتدا خبر کی مثال. مبتدا خبر جملہ اسمیہ، بات ختم. بس ختم ہو گیا جملہ اسمیہ. بس ایک رول ہے جو ابھی آگے آ رہا ہے، وہ میں ابھی آپ کو سمجھاتی ہوں. ابھی میں آپ کو ایک بک سے نا ایک چیز دکھاتی ہوں، وہ اس پی ڈی ایف میں مینشن نہیں ہے. میں آپ کی صرف آسانی کے لیے آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو مثالیں بہت ساری مل جائیں. زبانی بولوں گی تو شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے. اچھا یہ تو دیکھ نہیں رہی ہے، اس کے لیے میں ٹارچ نہ. اچھا، العبد صالح، العبد صالح. العبد جو ہے یہاں کیا تھا؟ عبد. عبد کسے کہتے ہیں؟ عام بندہ. ٹھیک ہے، اللہ کا عام بندہ. اس پہ ہم نے الف لام داخل کر دیا تو کیا بن گیا؟ یہ العبد خاص ہو گیا. کیسا بندہ ہے؟ صالح، نیک بندہ ہے. ٹھیک ہے. الابن، ابن بیٹا. بیٹا کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن الف لام داخل کر دیا اس کے اوپر تو یہ خاص ہو گیا، معرفہ ہو گیا. الابن صغیر، صغیر نکرہ چھوٹا، بیٹا چھوٹا ہے. ٹھیک، تو الابن مبتدا، صغیر خبر. بات ختم ہو گئی، جملہ اسمیہ بن گئے. مبتدا خبر جملہ اسمیہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک قاعدہ اور ہے، اس کو بھی دیکھ لیں کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے. مطابقت سے کیا مراد ہے؟ یہ نیا لفظ کہاں سے آ گیا؟ مطابقت سے مراد یہ ہے کہ اگر مبتدا سنگل ہوگا تو خبر بھی سنگل ہوگی. مبتدا اگر مثنیٰ ہوگا تو خبر بھی مثنیٰ ہوگی. مبتدا اگر جمع ہوگا تو خبر بھی جمع ہوگی. ٹھیک، ابھی آپ کو صرف مفرد کی ہی مثال سمجھائی جائے گی، مثنیٰ اور خبر نہیں سکھا رہے. ٹھیک ہے، مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ بعد میں سمجھا دیں گے. ٹھیک. اچھا آخری قاعدہ اس کا دیکھ لیں. اگر مبتدا کسی غیر عاقل شے کی جمع ہو تو اس کی خبر عموماً مفرد مؤنث تائے مدورہ کے ساتھ آتی ہے. یہ تو سارے ایسے ورڈ آ گئے جو کبھی زندگی میں نہیں سنے ہم نے، ہے نا؟ کیا مطلب اس سے؟ اگر مبتدا سمجھ میں آ گیا، الکتب. مبتدا سمجھ میں آ گیا، الحقائب، الصالح، الابن. تو مبتدا اب آپ سے جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے مبتدا کیا ہے. مبتدا جملے کا پہلا حرف مبتدا اور جملے کا دوسرا حرف خبر. ٹھیک ہے. تو اگر مبتدا کسی غیر عاقل شے، غیر عاقل شے سے مراد اگر ہم غیر ہٹا دیں اور عاقل کر دیں تو ہم کیا ہیں؟ ہم عاقل اور بالغ ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم عاقل اور بالغ ہیں. تو کیا سمجھ میں آیا اس بات سے؟ کہ اگر کوئی ایسا لفظ مبتدا ہو جس میں عقل ہو اگر، تو اس میں خبر مطابقت کے مطابق ہی ہوگی. جیسے مثال دے دیتی ہوں، اگر مبتدا صرف یہ لکھا ہوا ہو الرجال، بہت سارے مرد، صالحون تو بہت سارے مردوں کی خبر بھی بہت سارے نیکوکاروں کی آئے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر مبتدا غیر عاقل شے ہے یعنی کہ نان لیونگ تھنگ ہے، سمپل سی بات کر لیں ہم، اگر مبتدا کسی نان لیونگ تھنگ کی ہے یعنی کہ کس کی؟ پنکھے کی. پنکھا لے لیں، لیپ ٹاپ لے لیں، موبائل لے لیں، کتاب لے لیں، بستہ لے لیں. مبتدا اگر نان لیونگ تھنگ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی خبر جو آتی ہے وہ مفرد مؤنث آتی ہے. یہاں پہ یہی ڈسکرائب ہے. اچھا جی، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایک پی ڈی ایف بنایا ہے کہ مطابقت کس کس چیز میں کس طرح سے ہوتی ہے، کہ مبتدا و خبر میں مطابقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پی ڈی ایف ظاہر ہو جاتا ہے نا تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. جی، یہاں پر مبتدا و خبر میں مطابقت کیسے ہوگی؟ مبتدا اگر معرفہ ہوگا اور خبر اس کی نکرہ ہوگی. مبتدا مرفوع ہوگا تو خبر بھی مرفوع ہوگی. مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوگی. پھر مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی. مبتدا
واحد ہوگا مطلب واحد مذکر واحد مؤنث ہوگا تو خبر بھی واحد مذکر واحد مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے, اس طرح سے ان دونوں میں مطابقت ہوگی. وہی اب مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں, جیسے یہ رجل صالح, ایک مرد صالح ہے, مذکر کا ہے تو اسی لیے خبر بھی مذکر کی رکھی. واحد کا ہے تو صیغہ مطلب رجل ایک ہے تو اسی طرح صالحون بھی ایک ہی رکھا. ٹھیک ہے, مطابقت اس طرح سے رکھی اور دونوں ہی مرفوع ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم آگے چل دیں. اب مثنیٰ کو دیکھیں گے. اگر ہمارے پاس مبتدا مثنیٰ ہے یعنی کہ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے مثنیٰ میں, تو ہم خبر کو بھی دو ہی لوگوں کو لائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے کہ رجلانی صالحانی یعنی کہ دو آدمی اور دونوں نیکوکار ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ دو بنتانی نائمانی نائمتانی کے دو عورتیں سو رہی ہیں. تو یعنی کہ اگر مؤنث کی بات کریں گے تو بھی مثنیٰ اور مثنیٰ ہی خبر, مذکر کی بات کریں گے تو مذکر کی ہی خبر. ٹھیک ہے, اور جمع میں بھی جمع کی ہی خبر آئے گی. یعنی کہ مبتدا اگر جمع ہوگا تو خبر بھی جمع آئے گی. یعنی کہ مثال میں نے جیسے سمجھایا تھا رجالون الرجال صالحون, الرجال مبتدا مذکر جمع خبر مذکر اور جمع. ٹھیک ہے, اور دونوں ہی حالتیں مرفوع ہیں. ٹھیک, تو یہاں سمجھ میں آ گئی آپ کو بات. مطابقت سب کی بتانے کے لیے ہی آپ کو چارٹ بنایا ہے کہ دونوں چیزوں میں مطابقت ہوگی, صرف معرفہ اور نکرہ میں ڈفرینس ہے بس. میں نے لسان القرآن سے بھی ایک PDF نکالا ہے کہ میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ الطالب مجتہد, الطالب مذکر واحد معرفہ اور مجتہد اس کی خبر نکرہ مذکر اور واحد. ٹھیک ہے, اور دونوں ہی حالت رفع میں ہیں یعنی کہ دونوں ہی مرفوع حالت میں ہے. نمبر 2 التلمیذانی القلمانی معرفہ مثنیٰ مذکر, الثمینانی نکرہ مذکر اور خبر. ٹھیک ہے, اور مثنیٰ. نمبر 3 المعلمون حاضرون, المعلمون جمع مذکر اور مرفوع, حاضرون جمع مذکر اور مرفوع, المعلمون معرفہ اور حاضرون نکرہ. معرفہ کیسے کہ اس میں الف لام داخل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, سیم یہی مثال میں نیچے بھی ہے. الولد طیب واحد واحد, التلمیذانی مجتہدانی مثنیٰ مثنیٰ, المسلمون صادقون جمع جمع. اب مؤنث پہ آتے, الفتاۃ مہذبۃ, الفتاۃ مؤنث اور مہذبۃ اس کی خبر بھی تائے مدورہ کے ساتھ لے کر آئے مؤنث. طیب, الفتاء معرفہ مہذبۃ نکرہ, معرفہ میں الف لام داخل اور ایک ضمہ, اور محبۃ میں نکرہ اور دو تنوین. المعلمتانی حاضرتانی, المعلمتانی مؤنث مثنیٰ. ٹھیک ہے, حاضرتانی مؤنث مثنیٰ, یعنی کہ یہ بھی دو ہے, دو کی بات ہو رہی ہے تو حاضرتانی میں بھی دو کی بات ہوگی. مبتدا معلمتانی حاضرتانی خبر. ٹھیک ہے, المؤمنات قانتات, المؤمنات مبتدا معرفہ جمع مؤنث سالم اور مرفوع, اور قانتات مؤنث نکرہ جمع مؤنث سالم اور حالت مرفوع. یعنی کہ بہت آسان سی چیز ہے, واحد کے ساتھ واحد, مثنیٰ کے ساتھ مثنیٰ اور جمع کے ساتھ جمع. اب حصہ جیم کی جو امثال ہے اس کو ابھی آپ چھوڑ دیں, یہ میں نے آپ کو وہاں سمجھائی ہے ویسے, اس لیے ابھی آپ اس کو نہ دیکھیں. باقی دیکھیں تمرین اگر میں آپ کو دینا چاہوں نا, اتنی زیادہ ان کی تمرین ہے, یہ دیکھیں آپ, اتنی زیادہ اس میں تمرین ہے. پھر جب آپ یہ تمرین کریں گے تو آپ کے پاس اتنی لغات بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وکیبس کو لغات کہتے ہیں, تو آپ کے پاس اتنی وکیبلری بھی ہونی چاہیے. دیکھیں اردو سے عربی ہے, عربی سے اردو ہے, اور تمرین ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 10 تمارین ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور نئے الفاظ بھی ماشاءاللہ سے ایک نہیں دو نہیں تین صفحات پر ہوتے ہیں. ٹھیک, تو جب ہمارا روز کا ایک چیپٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سوچیں اس کے اوپر کتنا وقت ہم لگاتے ہیں. وقت لگائیں گے تو ہی ہمیں سمجھ میں آئے گا. ابھی بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں,
अभी भी हम यही पढ़ रहे हैं ताकि हमारा रिवाइज हो, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मुताबिकत वाला हमारा मसला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आपको सही से ब्रीफ भी कर दिया है कि मुताबिकत से मुराद क्या क्या है, ठीक है। अब आपको मज़ीद इसमें हमें डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ग्रुप में भी या प्राइवेट या पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पर, ठीक है। अच्छा जी, समझाने को ना तो मैं आपको एक क्विक रिव्यू भी मतलब देना चाहूँ तो मैं 5 मिनट की भी वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में इससे समझाती हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ आराम से समझ में आ जाए। एक चीज़ को मैं 5 बार भी अगर बोल रही हूँ तो वो 5 बार बोलने से आपको उसी के वक्त वो चीज़ याद हो जाए, ठीक है। पीडीएफ में अभी कुछ मसला आया हुआ है इसलिए पीडीएफ जो है ना हमारा चल नहीं रहा है। हम इसको लगी हुई हूँ मैं इसके सही कर दूँ इसको। अच्छा, महलन 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 कहते हैं सबर सबर, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये वापस से वही मैंने वो खोला है कि गैर आकिल की जमा जो होती है उसमें क्योंकि मैंने मुताबिकत समझा दी थी कि वाहिद के साथ वाहिद होता है, तस्निया के साथ तस्निया, यानी कि मुसन्ना के साथ मुसन्ना और जमा के साथ जमा। बस सिर्फ इस कायदे की रौ से कि मुब्तदा किसी गैर आकिल की जमा हो तो इसकी खबर अमूमन मुफरद मुअन्नस ताए मुदव्वरा के साथ आती है। यानी कि अगर जमा की मतलब जमा हो अगर मुब्तदा और वो गैर आकिल हो, यानी कि किसी किताब की बात हो रही हो, किसी मेज़ की बात हो रही हो, किसी कलम की बात हो रही हो, किसी पंखे की बात हो रही हो, यानी कि मुब्तदा अगर कोई भी गैर आकिल चीज़ है, ठीक है, जिसमें कोई जो है वो अकल नहीं रखती है वो चीज़ खुद से, तो और वो जमा हो, अगर मुफरत की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जमा की बात कर रही हूँ, तो वो गैर आकिल चीज़ उसकी जो खबर आएगी वो उसके मुताबिक नहीं आएगी बल्कि वो मुअन्नस की एक वाहिद मुअन्नस की खबर आएगी, ठीक है। क्विक रिव्यू दे लेते हैं कि मुब्तदा जो है वो महलन। अच्छा जी, एक छोटा सा हम खुलासा कलाम कर लेते हैं। जुमला इस्मिया, जो जुमला इस्म से शुरू होता है उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। जुमला इस्मिया मुब्तदा और खबर दो चीज़ों का मुरक्कब उसको कहते हैं, ठीक है। मुब्तदा से शुरू होता है यानी कि मुब्तदा में इब्तदा लफ्ज़ लिखा हुआ है, इब्तदा और ख़बर। मुब्तदा मारफा और मरफू होता है और ख़बर नकरा और मरफू होती है। मुब्तदा और ख़बर में बहुत सारी जो हैं वो मुताबिकत होती हैं, जैसे कि मुब्तदा अगर वाहिद है तो खबर भी वाहिद होगी, जिसका चार्ट आगे हम अभी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। मुब्तदा मारफा खबर नकरा होगी, ठीक है। मुब्तदा मारफा मरफू खबर नकरा मरफू। मुब्तदा मुअन्नस खबर मुअन्नस। मुब्तदा मुज़क्कर खबर मुज़क्कर। मुब्तदा वाहिद खबर वाहिद। मुब्तदा मुसन्ना खबर मुसन्ना। मुब्तदा जमा और खबर भी उसकी जमा आएगी, ठीक है। फिर यही बात हमारे पास आ गई कि अगर मुब्तदा किसी गैर आकिल शय की जमा हो तो इसकी खबर मुफरद मुअन्नस की आती है, सही है। अच्छा देखिए, उसमें जमा की बात हो रही है। यहाँ पे हमने जो मिसाल बताई थी हमने बताया था अत्तालिबु वाहिद मुफरद है और मुज्तहिदुन भी वाहिद मुफरद है। मुज़क्कर मुज़क्कर मारफा और नकरा और मरफू और मरफू, ठीक है। जुमला इसमें कंप्लीट हो गया, ठीक है। नीचे भी हमने ये बताया था अल्फतातु मुअन्नस और मुहज़्ज़िबतुन उसकी खबर मुअन्नस। तय्यब, तो वाहिद मारफा और मुअन्नस और इसी तरह खबर भी वाहिद नकरा और मुअन्नस। और फतातु बिन्त है मतलब लड़की को कहते हैं और मुअल्लिमतानी भी लड़की को कहते हैं और मोमिनातुन लड़कियों को कहते हैं। तो सभी जो है वो एक आकिल और अकल वाली जो है वो जिन्स है, तो उसमें खबर जो आएगी वो उसी के मुताबिक आएगी, यानी कि वाहिद के साथ वाहिद की जमा, मुफरद के साथ मुफरद, मुसन्ना के साथ मुसन्ना और खबर जमा के साथ। मुब्तदा जमा का है अगर तो खबर भी जमा की आएगी, ठीक है। तो ये तो पता बहुत 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 आसान कायदा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जिसे दे लगाते तो उसके साथ आर ही लगाएंगे ना हम, ठीक है। तो यही वाली मिसाल है कि वो प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा, ठीक है। एक कायदा जो है ऐसा है जहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग है वो मैंने आपको भी बता दी है, ठीक है। हाँ, तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि अल किताबु मुफीदुन, अल किताब मुफरद और मुफीदुन मुफरद, ठीक है, मुज़क्कर और मुज़क्कर।
تثنیہ یعنی کہ مثنیٰ کی مثال الکتابانی مفیدانی، ٹھیک ہے، دونوں سیم مطابقت ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ جو فوکس کیا ہے نا، الکتب مفیدتن، الکتب سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے جمع غیر عقل، یعنی کہ کتاب عقل نہیں رکھتی، تو اس کی جو خبر لائے ہیں ہم وہ مفرد مؤنث کی لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم مبتدا کے جمع کے ساتھ ہم خبر جمع نہیں لائے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ عاقل نہیں ہے، الکتب غیر عاقل ہے، اور جمع ہم اس کی مفرد مؤنث لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ یہی ہوگا، ہر جگہ، چاہے پنکھا ہو، مطلب کوئی بھی ایسی چیز ہو جو غیر عاقل ہو، سب جگہ۔ قرآن میں بھی اس کی کافی مثالیں انشاءاللہ میں نکال کے آپ لوگوں کو بھیجوں گی انشاءاللہ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے انشاءاللہ مزید، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی بھی الحمدللہ مثالیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اچھا جی، ہمارا درس یہیں تک تھا الحمدللہ، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئے درس میں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، سبق کو یاد کرنے کی پوری کوشش کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور یاد نہیں ہوتا تو حفظ نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو دہرانا ہے، ہر وقت کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ عربی کا دہراتے رہیں، زبان سے جاری ہوتا رہے انشاءاللہ، اور بار بار سننے سے بھی دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے۔ جب قرآن پڑھیں تو اس پہ غور و فکر کریں کہ یہ کس چیز کی ضمیر ہے، یہ اسم آ رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Sukuni Kalp.